بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو اس نبی کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جس نبی پر جب طائف میں پتھر برسائے گئے تھے تو اس نبی نے جن لوگوں نے پتھر برسایا تھا ان کے بارے میں کیا کہا تھا معلوم ہے؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ اے اللہ تو ان کو ہدایت دے، یہ نادان لوگ ہیں جن لوگوں نے مجھ پر پتھر برسایا ہے۔ جبکہ آپ کے پاس آپشن تھا، جبریل آئے تھے، جبریل نے کہا تھا کہ اے نبی اگر حکم دیں تو ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں رہ کر کے ان طائف والوں کو مسل دیا جائے، ان کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے، لیکن آپ نے اس راستے کو نہیں چنا بلکہ ہدایت کا راستہ چنا اور ان کو نادان کہا۔ جو اس نبی کے امتی ہیں جس نبی پر جب بڑھیا کوڑے برساتی تھی، جب کوڑے ڈالتی تھی تو وہ نبی اس سے قصاص نہیں لینے جاتا تھا، بلکہ جس دن بڑھیا نے کوڑے نہیں برسائے، کوڑے نہیں ڈالے، اس دن وہ نبی اس بڑھیا سے ملنے گیا کہ ماں آج تو نے کوڑے کیوں نہیں برسائے، کوڑے میرے اوپر کیوں نہیں ڈالے، تو پتہ چلا ماں کی طبیعت خراب ہے۔ اس لیے آج جب یہ امت لایانی باتوں میں مشغول ہو جاتی ہے، الٹی سیدھی باتوں میں، ابناپ شناپ میں، بکواس میں، فضول خرچی اور لایانی چیزوں میں پڑ جاتی ہے، تو پھر وقت ہوتا ہے کہ ان سے بات کی جائے، ان کے ساتھ سمواد کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ان کو یاد دلاتے رہو، وذکر، ان کو یاد دلاتے رہو، اور یہی لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، ان کو یاد دلانا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اب آج کیا ہے کہ ہم اور آپ، خاص طور سے جو سوسائٹی ہماری ہے، اس کو RSS کی برائیوں سے سب سے زیادہ دلچسپی ہے۔ واٹس ایپ یونیورسٹی کے تعلق سے اگر کوئی غلط چیز مل جاتی ہے تو اس کو لے کر کے اڑ پڑتے ہیں۔ اپنا جتنا ٹائم RSS کے برائیوں کو بیان کرنے میں یا RSS کی چیزوں کو ایکسپوز کرنے میں لگاتے ہیں، اگر اتنا ٹائم اپنا پازیٹیو ڈائریکشن میں موو کرنے میں لگا دیں، اپنی لکیر کو بڑا کرنے میں لگا دیں، ایک تھنک ٹینک ہو، آپ کا ریسرچ کرے، لیکن پوری قوم اس میں چلی جائے، پوری قوم کا ایک مزاج ایسا بنا دیا جائے، بہرحال وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اس پارٹی کو گالی دیتے ہیں جو پارٹی سत्ता میں ہے، آپ کے تعلق سے پرسیپشن بنا دیا گیا، آپ دیتے ہو نہیں دیتے ہو لیکن پرسیپشن بنا دیا گیا، اس پرسیپشن کو کیوں نہیں آپ ختم کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ سمواد کریے، بات چیت کریے۔ آپ سمواد نہیں کرتے، بات چیت نہیں کرتے اور پرسیپشن کو اور مضبوط کرتے۔ تیسری چیز، جو لوگ سत्ता میں ہیں ان کے تعلق سے الٹے سیدھے ٹویٹ کرنا، اپنے ٹائم کو ویسٹ کرنا، میرے خیال سے کوئی کمال کا ظرف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے ٹائم کو ان سب چیزوں میں نہیں لگانا چاہیے، ہمیں اپنی پازیٹیو انرجی کو اپنے رائٹ ڈائریکشن میں لگانی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کسی کے ٹو میں پڑیں، کسی کے تعلق سے غلط بیانی کریں۔ ہو سکتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کے تعلق سے غلط بیانی کر جاؤ۔ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، خبردار عدل کرو اور عدل ہی تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ ایک اور آیت ہے، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اس سے بہتر ہو جو مذاق اڑا رہا ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں اگر ان لوگوں نے توبہ نہیں کیا تو ایمان کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہی لوگ ظالم ہیں۔ اب بتائیے، آپ ظالموں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ اگر مان لیجیے RSS کے لوگ کہتے ہیں آپ نماز پڑھیے، سرکار میں بیٹھے لوگ کہتے ہیں آپ نماز پڑھیے، تو آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ خود ما صفا ودعنا قدر، جو چیز اچھائی کہیں سے بھی آئے آپ کو اس کو لینا ہے، برائی کہیں سے بھی آئے آپ کو اس کو چھوڑنا ہے۔ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو، کہا کیا جا رہا ہے، مماد کیا آ رہا ہے، میٹر کیا آ رہا ہے، بات کیا ہو رہی ہے، اس کی طرف آپ کو نظر دوڑانا۔ جیسے ہم لوگ ایک دوسرے کے ٹو میں ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی چغلی نہ کرے، کسی کے بارے میں غیبت نہ کرے۔ چغلی کا گناہ ہے کیا؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا کون پسند کرے گا بتائیے؟ کتنا بڑا عذاب قرآن میں دیا گیا ہے کسی کے بارے میں غیبت کرنا۔ ولا تجسسوا، ٹو میں پڑے رہتے ہیں، کسی کا عیب نکالو، عیب ڈھونڈو، عیب ڈھونڈو۔ ارے بھائی جتنے دیر میں عیب ڈھونڈ رہے ہو اتنے دیر میں کوئی اچھا کام کر لو گے، اس میں کیوں نہیں لگتے ہو؟ کوئی ریسرچ ونگ آپ کے پاس نہیں ہے، ریسرچ ونگ تو بناؤ، کوئی تھنک ٹینک نہیں، تھنک ٹینک بناؤ، یہ کام ان کے سپرد کرو، پوری امت اس میں پڑ جاتی ہے۔
یہ نہیں کام کرنا ہے آپ کو میرے بھائی۔ بیتے دنوں کیا ہوا، NDTV کے تعلق سے خبر آئی تو صاحب ایسا ہمارے بھائیوں نے کیا کہ ایسا لگتا تھا کہ کوئی بہت بڑا قلعہ ڈھہ گیا ہو صاحب، ایک ستون تھا وہ بھی ڈھہ گیا۔ ارے کیا ڈھہ گیا بھائی، کچھ نہیں ڈھا ہوا ہے۔ 70 سال میں تو آپ نے کوئی میڈیا ہاؤس نہیں بنایا۔ اور کیسے بناتے معلوم ہے، جو لوگ میڈیا ہاؤس بنانے کی بات کرتے ہیں وہ 2000 روپے کا جب اشتہار دیتے ہیں نا تو 200 بار دوڑاتے ہیں، 4000 روپے خرچ کروا لیتے ہیں تو 2000 روپے دیتے ہیں، یعنی 2000 پلس کی وجہ 2000 مائنس نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ وہ لوگ میڈیا ہاؤس بنانے کی بات کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو میڈیا ہاؤس بنانا تھا وہ جا کر کے کمروں میں بند ہو گئے، کیا کرتے ہیں؟ تو آج جب NDTV ہو یا کوئی ٹی وی ہو، آپ اس کو اتنا ہی رکھیے، بہت کیجولی لیجیے۔ کوئی آپ کا دائی نہیں ہے، کوئی آپ کا ہتیشی نہیں، سب اپنے بزنس کے فائدے میں ہیں۔ جس کو جتنا بزنس کا فائدہ ہوتا ہے وہ اتنا کام کرتا ہے۔ میں نے بھی الیکٹرانک دنیا میں بہت لمبا سمے گزارا ہے، اس لیے ان سب چیزوں میں بہت پڑھنے کی ضرورت نہیں، اپنا کام کریے، اپنے حصے کا کام کریے۔ اللہ قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے RSS سے کتنی برائیاں نکالی تھیں، آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے اچھائی کتنا پھیلایا تھا۔ اپنے حصے کا جو آپ کو کام کرنا تھا، غریبوں کی مدد، یتیموں کی مدد، بچوں کے فیس جمع کرانا، لوگوں کے روم کے کرایہ دینا، یہ سب آپ نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اور کچھ نہیں کیا تھا تو کیا اچھی بات کا پرچار کیا تھا کہ نہیں؟ یہ تو آپ کر سکتے تھے نا، پیسہ نہیں چلو ٹھیک ہے، لیکن اچھی بات کا تو پرچار کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، شیطان نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت الکرسی سکھائی تھی۔ اس کا مطلب تو نہیں شیطان بہت بڑا اشرف ہو گیا۔ اشرف کون ہے؟ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اچھی بات کہیں سے بھی آئے تو ہمیں لینی ہے۔ شیطان بھی اگر اچھی بات بتا رہا ہے، آیت الکرسی بتا رہا ہے، تو اس کو ہمیں سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت والا بنایا ہے، اس کی تکریم کی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان بھائی، مسلمان نہیں، ہندو نہیں، جین نہیں، انسان۔ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا، تو آپ انسان بن کر کے انسانوں کے ساتھ انسانوں والا معاملہ کریے، اور کسی کی سزا اور جزا کے مالک آپ مت بنیے، سزا اور جزا آپ مت طے کریے، یہ اوپر والا بیٹھا ہے۔ آپ کا کام ہے امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا، نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، اس سے زیادہ آپ کا کچھ کام نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنے کام میں لگیں، اور دنیاوی جو فائدے ہیں اس میں قرآن نے تمیز نہیں کی ہے، اللہ نے تمیز نہیں کی ہے۔ آپ بتائیے، جو لوگ اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کو ایک نہیں مانتے، اللہ کو ایک نہیں جانتے، الکھ نرنجن، ایشور بڑائی والا، الکھ نرنجن جو تمام عیب سے پاک ہے، جو نہیں مانتے ان کو بھی دیتا ہے بھائی۔ اس لیے آپ مت بنیے کسی کے ٹھیکیدار، لست علیہم بمسیطر، آپ داروگہ مت بنیے کہ لے کر کے بس انسپکٹر راج لا کر کے آپ ریوالور کھڑے ہو جائے کہ نہیں اللہ کا کلمہ پڑھیے۔ نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے جو چیزیں فائدے کی بنائی ہیں وہ انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، اس لیے فاعتبروا یا اولی الابصار، عقل دیا ہے، اس کا عقل کا استعمال کریے۔ جو جتنا زیادہ استعمال کرے گا اس سے اتنا زیادہ فائدہ اٹھائے گا۔ اور یاد رکھیے، الدنیا سجن المومن، یہ ایک طرح سے آزمائش ہے آپ کے لیے۔ جو لوگ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، جو لوگ اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ دنیا ان کے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ یہاں امتحان میں جتنے زیادہ کامیاب ہوں گے، جتنے زیادہ نمبر لائیں گے، وہاں اتنا بہتر مرتبہ آپ کو ملے گا۔ تو آپ آزمائش میں کھرا اترنے کی کوشش کیجیے، کسی کے لیے ٹوہ میں مت پڑیے، کسی کی برائی مت ڈھونڈیے۔ سوامی وویکانند معلوم ہے کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی کی برائی کرے تو وہاں سے چلے جایا کرو۔ بتائیے سوامی جی نے کتنی بڑی بات کی۔ اور آج ہم لوگ جب کسی کی برائی ہوتی ہے تو بیٹھ کر کے اس کا باقاعدہ بخان کرتے ہیں برائی کا۔ مت کریے بھائی۔ اور لہو لعیب، گپ شپ، فضول باتیں، بکواس باتیں، فضول خرچی، کسی کو تانے دینا، کسی کو آڑ دینا، کسی کو برے القاب سے ملق کرنا مت کریے بھائی، مت کریے مت کریے۔ ان سب ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، آپ کا برباد ٹائم جا رہا ہے۔ واٹس ایپ یونیورسٹی میں جو باتیں آتی ہیں، بہت باتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں، اس لیے وہاں پہ اپنے کام کو کرنے کی ضرورت ہے جہاں آپ کے لیے، آپ کی سوسائٹی کے لیے، آپ کے سماج کے لیے، آپ کے قوم کے لیے فائدے مند ہو۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے معلوم ہے؟ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ ویؤثرون علی انفسہم، کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے پرسنل انٹرسٹ کو اپنے نیشنل انٹرسٹ پر فوقیت نہیں دیتے ہیں، یعنی نیشنل انٹرسٹ کو آگے رکھتے ہیں۔ تو آپ اپنے قومی فائدے کو آگے رکھیے، آپ کا ذاتی فائدہ آپ کا فائدہ، لیکن جب آپ کا نیشنل انٹرسٹ ہوگا تو پورے سماج کا، پوری سوسائٹی کا فائدہ ہوگا، اس پر رکھیے۔ اور شکشا پر زور دیجیے۔ مولوی امداد صاحب کا ایک واقعہ میں بتاؤں آپ کو۔ مولوی امداد صاحب حج کرنے جا رہے تھے، تو سر سید صاحب ان سے ملے اور ساتھ میں اکبر الہ آبادی تھے، تو پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟
تو سر سید صاحب جا رہے تھے انگلینڈ وہاں کے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھنے کے لیے. تو پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ تو امداد صاحب نے کہا حج کرنے جا رہے ہیں. تو اکبر الہ آبادی نے معلوم ہے کیا کہا کہ سدھاریں شیخ کعبہ کو ہم انگلستان دیکھیں گے، وہ دیکھیں گھر خدا کا ہم خدا کی شان دیکھیں گے. تو ایک بار حج کر لیا، ایک بار عمرہ کر لیا. آپ بخان مت کریے کہ ہمیں کوئی حاجی کہے، ہمیں کوئی نمازی کہے. رسول اللہ کو کسی نے حاجی نمازی کہا؟ آپ محمد رسول اللہ ہیں، آپ معلم کائنات ہیں، تو حاجی اور نمازی مت کہلوائیے. کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے، اس لیے اپنے آپ کو اپنی بڑائی کی بخان کرنے میں مت لگیے. اور سواستھ یعنی ہیلتھ پر کام کریے. مورل ویلیوز یعنی اخلاقی کردار کو ڈیولپ کرنے پہ کام کریے. چوتھی چیز انفاق، خرچ کریے غریبوں پر. اطعام، کھانا کھلائیے. معلوم ہے قرآن نے کھانا کھلانے پہ کتنا زور دیا ہے؟ کہا ہے کہ جو لوگ کھانا نہیں کھلاتے ہیں ولا یحض علی طعام المسکین، جو مسکینوں کے کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا اللہ نے. جہنم میں ڈالنے کی ایک جو وجہ ہے وہ یہ بھی ہے. جب جنتی اور جہنمیوں کا آپس میں ڈائلاگ ہو، اللہ پوچھے گا تم جہنم میں کیوں چلے گئے معلوم ہے تو کیا کہیں گے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اور اپنی دولت معلوم ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب آپ کے پاس دولت کم ہو جائے تو اس کا تانا اللہ کو مت دیجیے. کیوں معلوم ہے؟ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کلا روزی اس لیے نہیں کم ہو رہی ہے. کس لیے کم ہوئی ہے معلوم ہے؟ بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، کہ تم یتیموں کو ڈانٹ رہے ہو، یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو، مسکینوں کو کھلانے پر ابھارتے نہیں ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور جو بیٹیوں کا میراث ہے، جو بہنوں کا میراث ہے اس کو ڈکار جاتے ہو معلوم ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے ایسے محبت کرتے ہو جیسے لگتا ہے کہ آپ کے باپ کی بپوتی ہے، یہ اللہ کی جاگیر ہے بھیا، اس لیے اس میں کام کریے. مال کو اتنا زیادہ سب کچھ نہیں، ہائے مال ہائے مال ہائے مال، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. معلوم ہے اس کے بعد لے اور پرلے سب آ جائے گی، اس لیے مال پہ اتنا ہی فوکس دیجیے جتنا ضروری ہے. باقی سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ پہ کام کریے، انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کریے، مانوتا کی بھلائی کے لیے کام کریے. اور جو لوگ ہمارے سنی جنتی بھائی ہیں ان سے بھی میں اپیل کروں گا کہ اپنی جنت کو آپ تھوڑا سا بڑا کریے. جو غیر سنی جنتی بھائی ہیں نا ان کو بھی جنت میں لے کر کے آئیے. اتنا چھوٹا اللہ کی جنت، یار اللہ کی رحمت بھیا بہت بڑی ہے، تو تھوڑا جنت بھی بڑا کر دیجیے. کیا ہونے والا ہے؟ جو آپ کے دیوبندی بھائی ہیں وہ بھی آ جائیں، جو اہل حدیث ہیں وہ بھی آ جائیں، جو مقلد ہیں وہ بھی آ جائیں، جو غیر مقلد ہیں وہ بھی آ جائیں. ان سب کے لیے کامن پلیٹ فارم تیار کریے تاکہ آپ کی جنت میں سب لوگ ہوں. اور جب اکیلے رہو گے تو جنت میں رہنے کا مزہ کیا آئے گا بھیا؟ تو ذرا اس کو تھوڑا سا بڑا کریے. اور جوش ملیح آبادی کے لفظوں میں اس طرح یاد رکھیے، ملا جو موقع تو روک دوں گا جلال روزے حساب تیرا. کیا کہہ رہے ہیں معلوم ہے؟ ملا جو موقع تو روک دوں گا جلال روزے حساب تیرا، پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا. بتائیے، تو رحمت کے قصیدے پڑھیے بھائی، سنی جنتی بھائیوں اور غیر سنی جنتی بھائیوں، سب لوگ مل جل کے کر کے کام کرو. اور ایک اہم بات معلوم ہے، آپ سماج کے لیے خود کو فائدہ مند بنائیے. کیسے فائدہ مند بنائیں گے معلوم ہے آپ کو؟ سبیل لگائیے، غریبوں کی مدد کریے، اطعام کریے، کھانا کھلائیے، انفاق کریے، غریبوں پہ خرچ کریے، ضرورت مندوں پہ خرچ کریے. کسی بچے کی فیس نہیں جمع اس کو کر دیجیے. کوئی بچہ غلط راستے پر جا رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، گٹکھا پی رہا ہے، گٹکھا کھا رہا ہے، بیڑی تمباکو الٹی سیدھی چیزوں میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، اس کو سمجھائیے 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار، یہاں تک کہ اس آیت کی مصداق بن جائیے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے نبی آپ ان کے پیچھے اتنا مت پڑھیے کہ آپ اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچا لیں. اتنی محنت کریے جو لوگ پریشان حال ہیں، جو لوگ غلط راستے پر ہیں، کہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں. وہ لوگ اپنے معلوم ہیں، وہ لوگ اپنے فائدے کے بارے میں، کم سے کم اپنی صحت کے بارے میں، اپنے سواستھ کے بارے میں سوچنے لگیں. علامہ اقبال کے شبدوں میں اسے معلوم ہے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو کم سے کم وہ ہمارے لیے نہیں فائدہ مند بن سکتے ہیں تو اپنے لیے تو فائدہ مند بن جائیں. ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کی ماں، ان کے باپ، ان کا گھر تو سکھ میں رہے. اور آخری بات، خود ما صفا و داما کر، اچھی بات کہیں سے آتی ہے لے لیجئے میرے بھائی. یہ روگی میڈیا، یہ گودی میڈیا کچھ نہیں کرنے والے ہیں آپ کا، یہ تو اپنی TRP لے کر کے اڑ جائیں گے معلوم ہے. اور ایک بات یاد رکھیے،
اللہ رب العالمین کے یہاں دیر ہے، جسٹس ڈیلے ہو سکتا ہے لیکن ڈینائڈ نہیں ہوتا ہے، اس کا اپنا الگ نیچر ہے انصاف کرنے کا۔ معلوم ہے کتنا چھوٹ دیتا ہے، فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، کتنی چھوٹ دیتا ہے معلوم ہے، اتنی چھوٹ دیتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے خود کو بھگوان ہونے کا دعویٰ کر لیتے ہیں۔ فرعون کو دیکھیے، اور جو لوگ بھگوان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ ایشور بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے پاس اللہ جب اپنے دوتوں کو بھیجتا ہے، جب اپنے میسنجروں کو بھیجتا ہے، جب اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے تو کہتا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اللہ چاہے گا تو موڑ دے گا، ان کی گردن کو مروڑ دے گا، لیکن نہیں، کہتا ہے کہ جاؤ ان کو پیار سے، پریم سے، محبت سے، بھائی یہ غلط ہے، خدا ہونے کا دعویٰ مت کرو، کسی کو مت مارو، کسی کو نقصان مت پہنچاؤ، بہت پیار سے بالکل سافٹ انداز میں سمجھائیے، دروغہ مت بنیے۔ اور یاد رکھیے یہ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے معلوم ہے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اگر پانی کا واٹر لیول ڈاؤن ہو جائے تو دنیا کی کون سی ایسی مشین ہے جو اس واٹر لیول کو آپ کر دے، ذرا بتائیے۔ اس لیے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، دماغ کی بتی کو کھولیے، اچھا کام کریے، اور ایک بات یاد رکھیے، معلوم ہے سورہ حشر میں قرآن کیا کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اے نبی تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ان کو ان کے گھروں سے نہ مت نکالیے۔ یعنی اگر دشمن کی فوج سے مقابلہ ہو رہا ہے اور دشمن ہی میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کے شہر میں رہ رہے ہیں لیکن وہ آپ سے دشمن کے جماعت کے ماننے والے لوگ ہیں، دشمن کے عقیدے کے ماننے والے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ آپ سے دشمنی نہیں کر رہے ہیں، آپ سے جنگ نہیں کر رہے ہیں، آپ سے ٹکرا نہیں رہے ہیں، تو ان کو ان کے حالت پہ چھوڑ دیجئے، اس لیے ان کے ساتھ مت ٹکرائیے۔ یہاں تک بتائیے، مطلب کمال کا آپ کا مذہب، اس کے بعد بھی آپ مذہب سیکھتے نہیں ہیں، اور ایک آدمی نے گالی دے دیا اس کو لے کے اڑ جاتے ہیں۔ بھائی قرآن کہتا ہے کہ اطعمہم من خوف اور جوع، لإلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من الخوف والجوع۔ بھوک اور ڈر، تشدد، نفرت سے پاک سوسائٹی بنائیے جس میں کوئی بھوکا نہ سوئے اور کوئی ڈر کر کے نہ سوئے، سب لوگ فری، آزاد، پرامن ماحول میں سوئیں، اور کسی کے معبود کو گالی مت دیجیے۔ لکم دینکم ولی دین، ہمارا دین ہمارے لیے، ہمارے بھائی کا دین اس کے لیے، تو کسی کے دین پہ دروغہ مت بنیے، اور کسی کے معبودوں کو گالی بھی مت دیجیے، وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے۔ کیوں؟ عدوًا بغیر علم، دشمنی میں، کیونکہ نادان ہے بیچارے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں تو گالی دیں گے۔ اس لیے اپنا خیال رکھیے، اچھی باتیں کریے، سوسائٹی میں آپ کو تعلیم پہ کام کرنا ہے، آپ کو ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے، مورل ویلیوز کو آپ کرنا ہے، اچھی باتوں کا پیغام دینا ہے، انفاق غریبوں پہ خرچ کرنا ہے، اطعام غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، اور یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کھانا کھلانے پہ ابھاری جن کے پاس کھانا ہے۔ السلام علیکم۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کرنا میرے بھائی، اچھی بات لگی ہو تو اس کا پرچار کریے، اور آپ سب کو اس کا ثواب ملے، میری طرف سے یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، گفٹ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔